بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اس سابقہ ویڈیو میں آپ نے جان لیا ہوگا کہ لباس کس لحاظ سے نعمت ہے، اللہ پاک کی نشانی کیسے ہے، لباس کی عطا کس لیے ہوئی، اور یہ کہ اللہ پاک کا پسندیدہ لباس کون سا ہے۔ اب جانیے کہ قرآن پاک میں کتنی قسم کے لباس کا ذکر ہے۔ یہ جاننا صرف آپ کے علم میں اضافے کا ہی نہیں بلکہ آپ کے ایمان میں اضافے کا بھی سبب ہوگا۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا میں عام لباس انسان کی فطری کیفیت یعنی شرم کو قائم رکھنے کی غرض سے ستر پوشی کے لیے انسان کو الہام ہوا ہے، اور لباس بنانے کے لیے اسے علم اور ہنر بھی عطا کیا گیا ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ پاک نے انسانی لباس کے لیے ارشاد فرما دیا کہ جو چھپائے پیدا کیے گئے ہیں جن میں تمہارے لیے لباس ہے اور خوراک۔ اور اس آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرما دیا گیا کہ انہیں لباس بنانے کی کاریگری سکھائی، اور اس میں ایک لباس غالباً جنگ کی ضرر سے بچنے کے لیے مخصوص تھا۔ پرانے وقتوں میں لوگ خود کو ڈھانپنے اور سرد موسم کی شدت سے محفوظ رکھنے کے لیے طرح طرح سے اپنے اپنے علاقوں میں روایات اور کاریگری سے لباس تخلیق کرتے رہے ہیں۔ قرآن کے مطابق حضرت آدم و حوا علیہ السلام جب جنت میں تھے تب ان کے اجسام مبارک پر کوئی قدرتی لباس تھا، مگر ان کی ایک نافرمانی کے باعث وہ لباس ان کے وجود سے اتار لیا گیا تھا۔ وہ لباس نظام باطن کا ایک راز ہے۔ یہ ایک روایت ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں میں نوخن اس لباس کی باقی بچی ہوئی ایک نشانی ہے، اور واپس آخرت میں جب خوش نصیب لوگ اپنی آبائی اور دائمی مقام یعنی جنت میں جائیں گے تو وہاں ان کے لیے ایک جنت کا اعزازی لباس تیار ہے، جس کا حوالہ اس آیت میں ہے۔ اور جو لوگ اس فانی دنیا کو ہی حقیقت سمجھ کر اپنی موت اور آخرت بھول گئے ہیں ان کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہاں بھی جہنمیوں کے لیے ایک لباس ہوگا جسے قرآن نے کتران کہا ہے۔ کتران گندک یا پگھلے ہوئے تانبے کی تاروں سے بنا ہوگا۔ اور اگلی قسم اس آیت میں درج ہے جہاں حکم الہی ہے کہ مسجد میں حاضری کے وقت زینت والا یعنی مکمل اور کامل لباس پہنے جس میں ستر پوشی بھی ہو اور باقاعدہ زینت بھی ہو۔ اگلی قسم میاں بیوی ہے جو قرآن کے مطابق ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کا لباس ہے۔ جیسے وجود اور لباس کے بیچ کوئی اور نہیں ہوتا، جیسے لباس جسم کا راز اور ستر چھپاتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے لباس قرار دیا گیا، اور اس لباس میں ذرا سی خیانت بھی کفر ہے۔ اور اس موضوع کی آخری قسم لباس التقوی ہے جو اللہ پاک کے نزدیک زیادہ بہتر لباس ہے۔ یہ لباس انسان کے باطن کے لیے خاص ہے۔ لباس التقوی وہ ایمانی لباس ہے جو انسان کے باطن کو نفس کی آفتوں اور شیطان کے حملوں سے مضبوط ڈھال ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں لباس التقوی اور آخرت میں جنت کا ریشمی لباس اوڑھنا نصیب کرے، آمین۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، شکریہ۔